بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ صاحب مبارکہ پر 2 دن آپ کے سامنے گفتگو ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جتنا تم سے ہو سکے تم طاقت اور قوت جمع کر کے رکھو تاکہ تم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ تم اس راہ میں خرچ کرو گے یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کا پورا پورا اجر دے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ جنگی ہتھیاروں کو ہمہ وقت تیار رکھنے کے لیے نازل ہوئی کہ ہمہ وقت جو ہے اہل ایمان اپنی جنگی طاقت اور قوت کو، آلات حرب کو، جنگی ساز و سامان کو تیار رکھیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جنگ جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہتھیار کے ساتھ بھی ہوتی ہے جنگ اور زبان کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ زبان کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے۔ جب دشمن باتیں کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے اسلام پر، تو اس وقت اس کے جواب دینا زبان سے یہ بھی فرض ہے۔ ہاں جی، اس کے لیے بھی دلائل جمع کر کے رکھنے ہمہ وقت، وہ بھی اسی آیہ مبارکہ سے ثابت ہے۔ جس طرح ہتھیار جمع کر کے رکھنے، ہتھیار سنبھال کے رکھنے، ان کو سیکھنا، چلانا سیکھنا، ان کو بنانا سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح کر کے اس کے دلائل جمع کر کے رکھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ دین دشمن جب اعتراض کریں تو اس کا جواب دینا، کیونکہ فرانس کا لوئس نہم، 9واں لوئس جو تھا بادشاہ ان کا، اس نے 2 صلیبی جنگوں کی قیادت کی تھی، 2 صلیبی جنگوں کی قیادت کی تھی، فرانس کا تھا یہ۔ تو منصورہ کے معرکہ میں یہ گرفتار ہو گیا۔ جب یہ گرفتار ہوا تو بہت ذلت کی جو ہے نا، ذلت کا سامنا کرنا پڑا اسے۔ جب انہوں نے اہل ایمان نے اس کو چھوڑا تو اس نے، اب اس کی وصیتیں آج بھی لکھی ہوئی پڑی ہیں فرانس کے اندر، وصیتیں پوپ لوئس کے نام سے، پوپ لوئس نہم کے نام سے وصیتیں جو ہے نا اس کی لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت اس نے جو کی اس وقت منصورہ سے آزاد ہوتے ہوئے، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو تم جنگی میدان میں مار نہیں دے سکتے، ان سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے، ان سے جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ایک ہی میدان باقی رہ گیا ہے کہ جس کے ذریعے تم ان پر فتح یاب ہو سکتے ہو، وہ ہے ثقافتی اور فکری یلغار۔ ثقافتی اور فکری یلغار جو ہے نا، فکری یعنی کہ ان کا دین چھین لو، اپنا دین دے دو۔ ہاں جی، فکری یلغار یہ ہے کہ ان کی فکر جو ہے نا وہ اسلامی نہ رہے۔ بندے مارنے یہ مشکل ہے ہمارے لیے، آپ جو ہے نا ان کی فکر کو تبدیل کر دو، بس یہ کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا اس نے کہا کہ ثقافتی یلغار، تہذیب جو ہے ان کی وہ لے لو، اپنی تہذیب دے دو۔ جب ان کی تہذیب لوگے، ان کو آپ اپنی تہذیب پسندیدہ بنا کے پیش کرو گے تو یہ لوگ خود بخود تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں گے، تمہاری تہذیب اپنائیں گے، تمہاری فکر اپنائیں گے، تو پھر تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لوگ انہی کے ہوگے، نام غلام رسول ہوگا لیکن ہوگا تمہارا حامی، ہوگا تمہارا حامی۔ جیسے آج کوئی بندہ کہے نا جی یہودیت کو، ہر وہ چیز جو یہودیت کو نفع دے رہی ہے اس کا بائیکاٹ کریں، ہیں؟ آگے سے یہودی وکیل یہاں گھوم رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی دیکھیں آپ پھر سپیکر استعمال کر رہے ہیں وہ یہودی کا، اے سی استعمال کر رہے ہیں وہ یہودی کا، موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ یہودی کا، لہذا آپ اکیلی کوک پیپسی چھوڑ کے کیا کر لیں گے بھائی؟ تو بھائی
اسرائیل کا یہودی تو ہمارے ساتھ ٹکر لے گا، پہلے یہ یہودی تو ہمیں قابو دینا. یہ کہاں سے آ گیا جو بات بات پہ یہودیت کی وکالت کر رہا ہے؟ بات بات پہ جناب بھائی دیکھیں، یہ مثال کے طور پر اور بھی کمپنیاں پوری دنیا بناتی ہے موبائل وغیرہ. ضروری تھوڑا ہے کہ ہر موبائل جو ہے وہ نصرانی یہودیوں سے آ رہا ہو. جی بہت ساری چیزیں چائنا سے آ رہی ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں اور ملکوں سے بھی آتی ہیں. جی ہمارے یہاں بھی تیار ہوتی ہیں چیزیں. تو اچھا ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں یہودیت کا بنا ہوا موبائل ہے، تو کیا خیال ہے یہودیوں کا بنا ہوا اگر ہمارے پاس پستول آ جائے تو ہم ان پر نہیں چلائیں گے؟ کوئی پاگل کہے گا ہمیں یار یہودیوں کا بنا ہوا پستول آپ ان پر ہی چلا رہے ہیں؟ تو کوئی بھی دانا بندہ یہ اعتراض نہیں کرے گا. ہر بندہ یہ سمجھے گا یار چلو ان کا بنایا ہوا ہتھیار ہے وہ ان پر ہی چلا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اسی موبائل کے ذریعے اگر ہم اس موبائل کو لے کر کے بالفرض مان بھی لیں یہودیوں کا ہے، اس موبائل کو لے کر کے اگر ہم ان کے خلاف ہی استعمال کریں، اس کے ساتھ ہم اپنے اسلام کی سچائی بیان کریں، تو بتائیں نفع والا سودا ہے یا گھاٹے والا سودا ہے؟ تو جہاں پہ نقصان ہے بھئی وہاں پہ مرو نا، وہاں بولو. پیپسی پی کے بندے کیا کرتے ہیں؟ میدا بھی برباد کرتے ہیں، ساتھ پیسے بھی جاتے ہیں ان کو. میدے کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں. 50 روپے کی باہر دہی لینا بندہ، اس میں 2 کلو پانی ڈال لے، پورے گھر والے بیٹھ کے مزے کے ساتھ پیے. جی نہ پورا دن کام کرتے ہوئے پیاس لگے نہ کوئی اور مسئلہ. لیکن ہمارا چونکہ ذہن بن چکا ہے خوراک ہم نے یہودیت والی کھانی ہے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. مشہوریاں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، وہ جی کوک پیپسی مزہ ہی مزہ، جی پتہ نہیں کیا کیا جناب ان کے ڈائلاگ ہیں، وہ بولتے ہیں جناب لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور جب انہی کے اپنے ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو ڈاکٹر منع کر رہا تھا بھائی کوک پیپسی سے بچوں کی بوتلیں تو خراب کرتی ہیں، آپ کے بیٹے کا بیٹا خراب کرتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو وہ خود منع کر رہے ہوتے ہیں بیچارے. تو اب یہ یہودیت کے وکیل جو ہے نا وہ یہاں جو پیدا ہوئے ہیں، یہی اس نے کہا تھا کہ فکری یلغار کرو، فکری یلغار. پھر تمہارے وکیل انہی کے اندر ہوں گے، وہی تمہارے طرف نہیں پہنچنے دیں گے کسی کو. اور آج وہی ہو رہا ہے، انہی کے وکیل ہمارے یہاں موجود ہیں. آپ جب بھی بات کریں پیچھا ان کی فکر ہم تک کیسے پہنچی، ان کی ثقافت کیسے پہنچی. جی آج جتنے بھی جوانوں کو دیکھ لیں آپ، تقریباً نوجوان طبقہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ پہ پینٹ لازمی ہے. پینٹ پہن کے جائے گا بھائی. سکول میں بچہ جاتا ہے جناب پینٹ ٹائی پہنے گا تو آئے گا بھائی. پینٹ ٹائی کے بغیر بچہ پڑھنے نہیں آ سکتا. تو بتائیں یہ الغار کیا انہوں نے؟ نہیں الغار کیا. جی آج جناب بڑے بڑے اداروں میں جناب لاگو ہو رہا ہے جناب پردہ پہن کے لڑکی نہیں آ سکتی پڑھنے کے لیے. کیوں؟ یلغار ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں بھائی. امریکہ میں پردے پہ پابندی ہو سمجھ میں آتا ہے، فرانس میں پردے پہ پابندی ہو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مصر میں پردے پہ پابندی کیوں ہو جائے بھائی؟ مصر میں پابندی کیوں ہو جائے؟ یہ بے حیائی فحاشی جو ہے ان کے اندر ہو تو یہ سمجھ میں آتا ہے یار مسلمان ملکوں میں کیوں ہو جائے. جی کلمہ پڑھنے والے وہ کہیں جی نا جناب یہ پہن کے آئیں تو ٹائی پہنے پینٹ پہنے تبھی آپ کا بچہ پڑھے گا، سکول ورنہ نہیں پڑھ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یلغار کامیاب ہوئی ہے. پوپ لوئس جو ہے نوہم، اس کی جو اس وقت وصیت تھی، آج وہ سارے کے سارے اس وصیت پہ عمل کر رہے ہیں. اب دیکھیں بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. آقا علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے باتیں کی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلا بھیجا جو شاعر تھے، شعر میں جواب دیا کرتے تھے دشمنوں کو. وہ آئے ممبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جواب دو. انہوں نے جواب دیا. آقا علیہ السلام نے نہ یہ کوئی جواب مزیدار نہیں ہے، اور کو بلاؤ. کسی اور صحابی کو بلایا گیا، انہوں نے آگے جواب دیا. پھر آقا علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ حسان کو بلاؤ. حسان کو بلاؤ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. جی ممبر آقا علیہ السلام کا، حضور نے فرمایا میرے ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کرو، میرے ممبر پہ کھڑے ہو کے شعر پڑھو، ذرا ان کو جواب دو. جی پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جاؤ ابو بکر کے پاس، ان سے ذرا قبیلوں کے بارے میں پوچھ لو، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ہی قبیلے کے خلاف بولنے لگ پڑو. ابو بکر جو ہے وہ قبیلہ عرب جو ہے نا سب قبائل کا ماہر بندہ ہے، ان سے جا کے ذرا ونڈ کروا لو کہ کس کس قبیلہ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، کس کس قبیلے کا تعلق ان کے ساتھ ہے. جی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، لیکن جب میں بات کروں گا نا میں آپ کا
قبیلہ اور آپ کا جو تعلق ہے نا اس کو ایسے باہر نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال باہر نکالتے ہیں. ہاں آپ کے قبیلے کی بات نہیں آئی, آپ پہ زد نہیں پڑے گی کہیں پہ بھی, ایسا میں ذکر کروں گا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں جب حضرت حسان بن ثابت مسجد میں داخل ہوئے نا, آپ نے زبان پکڑی ہوئی تھی, کہنے لگے یا رسول اللہ اب وقت آ گیا ہے کہ ببر شیر کو میدان میں لایا جائے اور وہ جناب چیر پھاڑ کے رکھ دے دشمنوں کو. یہ الفاظ حضرت حسان بن ثابت کے ذرا وہ بتائیں نا, وہ گھننے صوفی ہمیں ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم تو بھائی نہیں کیا ہے بھائی, یہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں قسم خدا کی اس وقت حضرت حسان پر جلال کی ایسی کیفیت ظاہر تھی کہ ان کی زبان لگ گیا ایسا تھا جیسے سانپ کی زبان. بتائیں تو کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں, ممبر پہ کھڑے ہوئے. نعت خوان جو ہے نا ایسے ذلیل ہے ہمارے ہاں کے, کہتے ہیں جی ممبر پہ بیٹھ کے حضور کے سامنے پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار شرم کو ہاتھ مار یار, کیسی باتیں کرتے, رسول اللہ علیہ السلام نے ممبر دیا اپنا تو حضرت حسان بن ثابت حضور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت حسان ممبر پہ بیٹھ گئے تھے. یہ کیا طریقہ ہو گئے؟ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں حضور کے سامنے. حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ مسند احمد میں یہ الفاظ موجود ہیں جی. ممبر پر کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کے دشمنوں کو جواب دے رہے ہیں جی. اور آگے کہا کیا, اب فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء, میں تو اس لیے تمہارے سامنے آیا ہوں تاکہ تم مجھے, میری ماں کو, میرے باپ کو گالیاں دو اور میرے حبیب کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹ جائے. بس میں تو اس لیے تمہارے سامنے آیا ہوں. جو کہنا ہے مجھے کہو, جو باتیں کرنی ہے مجھے کہو, تم جو دشنام ترازی تم نے کرنی ہے وہ مجھے کرو, تم میرے حبیب کریم علیہ السلام کو کچھ نہ کہو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک شعر ایسا پڑھا, یعنی کوئی دوست اگر ٹائم ہو نا کسی کے پاس مجھ سے اکیلے میں پوچھ لینا, پھر سناؤں گا اسے. ہاں ایسا شعر پڑھا حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں. اب میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں, ہمارے دور کے نعت خوان جو ہے نا سر پہ امامہ شریف جو ہے نا وہ ماں کے دوپٹے کا بنا لیں گے, شلوار نیچے وہ کسی بھابھی کی پہن لیں گے, یعنی قمیض کسی بھابھی کی پہن لیں گے, بہن کی پہن لیں گے, اور 7 قسم کے کپڑے پہن کے چھمک چھلو بن کے اسٹیج پہ آ جائیں گے اور کہیں گے یہ حضرت حسان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی شرم کو ہاتھ مار بے شرما, وہ حیا نہیں ہے تجھے, خبیثہ ٹھمکے لگانے والی میراسن کی اولاد ہے تو, تجھے شرم حیا نہیں ہے, تو ممبر رسول کا تقدس پامال کر رہے تو. آج تقریباً جتنے بھی بہت ساری تعداد ہے ایسی نقیبوں کی, نعت خوانوں کی جو رافضیت کے پروموٹر ہیں, وہاں پہ کھڑے ہو کے جناب بس ایک ہی نعرہ پکڑا ہوا ہے وہی لگا لگا کے جناب نعوذ باللہ صحابہ کرام کی بھی توہین کرتے ہیں, ان کی بھی بے ادبی کرتے ہیں جی. پوری قوم کو ایک ہی طرف لگا دیا انہوں نے بس جی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسان بن ثابت کے غلام ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایسے کرتے تھے جیسے تم کر رہے ہو. حضرت حسان بن ثابت جب انہیں جواب دینے لگے نا رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کو, تو آقا علیہ السلام نے دعا کی, اللہم ایدہ بروح القدس, مولا جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما. ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے لیے. حضرت جبریل امین علیہ السلام مضمون جو ہے ان کے دل میں القاء کر رہے تھے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ بولتے جا رہے تھے. تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے تو بغیر کسی معاملے کے کھڑے ہو کے صرف اس ان کے پیش نظر صرف یہ بات ہے کہ حضور کا دفاع کرنا ہے. اور تم لوگ جو ہے میلاد رسول اللہ علیہ السلام کا جلسہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا محفل نعت حضور کی اور جناب شیر جی میاں صاحب آپ کی نظر ہو رہا ہے, چودھری صاحب آپ کی نظر ہو رہا ہے, یہ شیر جناب خان صاحب آپ کی نظر ہو رہا ہے. تو یار جب نعت حضور کی ہے تو شیر کسی اور کی نظر کیوں؟ انہیں پتہ رسول اللہ علیہ السلام کی نظر کریں گے تو مجھے کیا ہاتھ آنے والا ہے. ان کو پتہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب ان کی نظر کریں گے تو 500 روپے ایک شیر کے بدلے میں مل جائے گا ہمیں. بتائیں. اور یہ لوگ بھی اگر کھڑے ہو کے جو 50,000 روپیہ آنے کا لیں, 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے لیں جی ہم آئیں گے, اتنی دیر پڑھیں گے, اتنی دیر کے بعد ہم اٹھ کے وہاں سے واپس آ جائیں گے, اگر ٹائم مل گیا تو مل گیا, نہیں تو ہم وہاں سے واپس آ جائیں گے, پیسے پہلے لے چکے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں جناب ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کے ثنا خان ہیں. بھائی تمہاری ثنا خانی جو ہے نا ہمیں سب معلوم ہے. ہفتے اتوار کی رات کو سارے گلبرگ میں اکٹھے ہوتے ہیں, لاہور کے سارے بدماش, لاہور کے جتنے بدماش ہیں نا یہ ناتخون گلبرگ میں کے سارے جمع ہوتے ہیں, وہاں پہ گیمیں کھیلتے ہیں ساری رات. جی یہاں پہ آپ کے علاقے میں بھی ایک بہت بڑا عاشق رسول ہے جس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, نعت خانوں کے 50,000 روپے ماہانہ لگا رکھے ہیں. انہوں نے کہا ان کو 50,000 روپے ماہانہ دیتے حضور کے ثنا خان ہیں, اور وہی عاشق رسول اور وہ نعت خان اکٹھے بیٹھ کے رات کو لوڈو کھیلتے ہیں, رات کو گیمیں کھیلتے ہیں, سگریٹ پھونکتے ہیں, جناب حکے شکے پھونک رہتے ہیں, اور یہ عاشق رسول ہیں نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہ دیکھیں جی
جس طرح کا میدان ہو نا اسی طرح کی تیاری رکھنا، اسی طرح کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے جی۔ جب انہوں نے فکری الغار کی ہم پر، انہوں نے ثقافتی الغار کی ہم پر، انہوں نے استشراقی فریب کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد پر، دین پر، اسلام پر حملے کیے، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اسی طرح ان کو جواب دیں، اسی طرح جواب دیں آپ کو۔ ان کی ایک تحریک ہے جی، تحریک تنصیر، سواد کے ساتھ تنصیر، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے نصرانی بنانے والی تحریک، عیسائی بنانے والی تحریک، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں ذرا آپ کو اس کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں نا، چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ٹائم مختصر ہے۔ 1996 میں ایک ملک، مسلمان ملک میں جنگ مسلط کی گئی، 10,000 بندے قتل ہوئے، 1,00,000 بندوں نے گھر چھوڑا۔ ان کی جو امدادی سرگرمیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے امریکہ کی، اس کا جو سربراہ تھا اس نے کہا تھا مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے ہمارے دروازے کھلے، ان کو لائیں، ہم ان کو عیسائی کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی یہ امدادی سرگرمیوں کے پیچھے ان کی ارتدادی تحریک، ان کی تحریک تنصیر جو ہے بہت زور سے کام کر رہی ہے۔ مدر ٹریسا نام سنا ہوگا آپ نے، مدر ٹریسا، اس کو جناب ہمارے نعوذ باللہ لوگ جو ہیں جاہل لوگ اس کو جنتی کہتے ہیں، اس نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس کی تحریک جو ہے وہ بہت بڑی ارتدادی تحریک تھی، بہت بڑی تنصیری تحریک تھی، لوگوں کو نصرانی بنانے والی تحریک تھی۔ اچھا آپ دیکھیں، ابھی کچھ سال ہوئے ہیں، شام کے اندر امریکہ نے اور روس نے مل کر کے بمباری کی، لڑائی ان کی اپنی ہے، تو کسی اور کے گھر لڑ رہے ہیں، تو بتائیں جس کے گھر میں لڑے گا نقصان کس کا ہوگا؟ ان کا کیا نقصان ہونا ہے؟ شام کے اندر امریکہ اور روس دونوں لڑ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، مارے سنی جا رہے ہیں، بیچارے سنی رگڑے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ جو لوگ بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر نکلے تھے، کھلے میدانوں میں بیٹھے تھے، کیپ لگا کے بیٹھے تھے، ان کو سخت گرمیوں کے اندر امریکہ کی طرف سے لاکھوں کی تعداد میں وہ دی گئی، چھتریاں دی گئی، جن چھتریوں میں سے اے سی کی ٹھنڈک آتی تھی، اور جیسے وہ چھتری کھلتی تھی عربی زبان میں انجیل جو ہے وہ بولنا شروع ہو جاتی تھی، ریکارڈنگ۔ بتائیں یہ امدادی سرگرمی ہے یا ارتدادی سرگرمی ہے؟ کشتی کھلی ہے، ٹھنڈک آنی شروع ہوئی، ساتھ جناب اس کے انجیل بھی عربی زبان میں چل پڑی۔ اب جس نے ٹھنڈک لینی ہے نا وہ انجیل بھی سنیں۔ بتائیں یار، مسلمان جہاں کہیں بھی جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے کسی کی، کہیں پہ آفت آ جائے، کبھی انہوں نے کہا ہے بھی ہمارا قرآن بھی سنو، تم قرآن بھی پڑھو تم ہمارا، تو یہ کیا ہے جی؟ اچھا، ایک نمبر 2، جدید مواصلاتی ذرائع جتنے بھی ہیں اس وقت ان سب پر ان کا کام ہو رہا ہے۔ عیسائیت کی تبلیغ، تحریک تنصیر جو ہے وہ پورے زور کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف اسلام کے خلاف کام کرنے والے، ان کے پاس جو کمپیوٹر سافٹ ویئر ہیں، اسلام کے خلاف کام کرنے والے کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہیں ان کی تعداد 20,69,61,000 ہے۔ بتائیں 20,69,61,000 صرف کمپیوٹر سافٹ ویئر ہیں جو صرف اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی آگے دیکھیں، پھر 1993 کی بات بتا رہا ہوں، اب تو خیر بہت آگے جا چکے ہیں ہم۔ 1993 میں فرم سافٹ ویئر کمپنی ہے ان کی، اس کمپنی نے اس تنظیم کو، جو تنظیم اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کو $5 ملین کے کمپیوٹر خرید کے دیے، کمپیوٹر سافٹ ویئر خرید کے دیے ایک کمپنی نے، یعنی کہ ایک کمپنی ہے جو کام کرتی ہے اپنا بس، ہے جی، وہ کمپنی اسلام کے خلاف اتنا کچھ کر رہی ہے، وہ بھی 1993 میں $5 ملین کتنے بنتے ہوں گے بتائیں؟ یعنی اتنا پیسہ اس وقت وہ خرچ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ اس نے کہا یہ کمپیوٹر خریدو، سافٹ ویئر خریدو، جو بھی چیزیں تمہیں چاہیے وہ لو اور اسلام کے خلاف کام کرو۔ اور ایک آج ہم ہیں، بتائیں نا، میں اور آپ، ہم ذرا خود دیکھیں ہمارا کتنا پیسہ صرف اسلام کے غلبے کے لیے جا رہا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے جا رہا ہے۔ غلبے کی بات تو بعد میں ہوگی نا، پہلے دفاع کی تو بات کریں۔ دشمن اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اتنے بڑے حملے، دیکھیں جنگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گرم جنگ، ایک ہوتی ہے سرد جنگ۔ گرم جنگ ہوتی ہے ہتھیار لے آئیں، ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں، یہ جنگ ہوتی ہے۔
سرد جنگ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فکر کے ذریعے ان کے بندے اپنے ساتھ کر لو. آج وہی ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کو اپنے ساتھ کیا جا رہا ہے. جدید مواصلاتی نظام جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا ہمارے خلاف اس وقت پوری مشینری کام کر رہی ہے. اچھا, گرجا گھروں کی تعمیر کر رہے ہیں جی. مالی ایک افریقہ کا ایک ملک ہے, اس کا جو دارالحکومت ہے وہاں پہ صرف 2% نصرانی تھے, صرف 2% نصرانی تھے جی. اور وہاں پہ صرف ایک گرجا تھا, ایک چرچ تھا. لیکن اس وقت صرف اس کے دارالحکومت کے اندر 33 گرجے بن چکے, 33 گرجے بن چکے. غانا افریقی ممالک میں سے ایک علاقہ ہے جی, ایک ملک ہے. اس ملک کے اندر آپ حیران ہوں گے 600 نئے چرچ صرف ایک سال میں بنائے گئے, ایک سال میں بنائے. اور ان کا طریقہ واردات دیکھیں. جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ ان کا ایک ریڈیو ہے, ریڈیو اسٹیشن کام کرتا ہے. کئی سو کی تعداد سے, کئی سو تعداد میں ان کے ریڈیو اسٹیشن ہیں جو صرف اور صرف اسلام پر جناب حملے کرتے ہیں, اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ تک نہیں ہے ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف جی. ان کا جو ایک بہت بڑا یعنی کہ نیٹ ورک ہے یہ چرچ بنانے کا. چرچ کا نام انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ بیت اللہ. چرچ کا نام بیت اللہ ہے جی. اور ریڈیو جو ہے, ریڈیو انہوں نے بنایا اسلام کے خلاف, اس کا نام ہے نور لا نور. بتائیں, نور لا نور یہ ریڈیو کا نام ہے. اور اس کا جو پروڈیوسر ہے, ایڈوائزر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, چیئرمین کہہ لیں, جو بھی ہے وڈیرا اس کا نام شیخ عبداللہ رکھا ہوا. یعنی مثبت ناموں سے یہ جناب حملے ہو رہے ہیں اسلام پر اور اہل اسلام کے خلاف. یہ وہ میدان ہے جو بالکل مسلمانوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے لیے. پھر سینمے کے ذریعے انہوں نے کیا کام کیا؟ صرف ایک فلم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. ایک فلم انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے نصرانیوں نے بنائی فلم. وہ فلم جو ہے 500 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی فلم, 500 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی. اور 33 ملین لوگوں نے ان کی وہ فلم دیکھ کر نصرانیوں کے بنیادی عقائد کو تسلیم کر لیا. وہ تعداد ساری مسلمانوں کی تھی. بتائیں, مسلمانوں کی تعداد. اور 250 سے آپ حیران ہوں گے, 250 سے زیادہ, یہ جو میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بالکل تحقیقی بات ہے. 250 سے زیادہ رسائل ان کے ماہانہ اسلام کے خلاف نکلتے ہیں. 250 سے زیادہ رسالے ان کے مسلمانوں کے خلاف نکلتے ہیں. 250 سے زیادہ رسالے نکلتے ہیں. ہم نے کیا کیا بتائیں بھائی؟ مسلمانوں کا ایک رسالہ پوری دنیا میں دکھا دیں جو اسلام کے خلاف نکلنے والی آواز جو ہے اس کو دبانے کے لیے نکلتا ہو, خاص اسی لیے. لیکن ہمارے ہاں کیا نکلتے ہیں؟ میرا پیر بس میرا پیر, تیرا پیر بس تیرا پیر, بس اس طرح کی باتیں. فلانا یہ تو فلانا یہ, ڈھمکانا یہ تو ڈھمکانا یہ. اور بھائی اسلام کے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں اس کی طرف تمہاری توجہ ہے؟ 250 سے زیادہ رسالے نکلتے ہیں صرف جن میں اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں, اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. ہم میں سے کس نے جناب ایسے بندے تیار کیے ہیں جو صرف یہ کام کرنے والے؟ ہمارے تو شوق ہی الٹے ہیں بھائی. کوئی مذہبی کام کی طرف آتا بھی ہے, لو جی میرے پیر کے عرس پہ جناب 50 دے کے میری طرف سے, فلانے کے عرس پہ اتنی دے کے میری طرف سے. اور بھائی ہم نے پوری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے, انہوں نے کبھی کوئی ایک ایسا عالم رکھا ہے یا جس کو کہا ہو جناب آپ کو اتنے پیسے ہم دیں گے, آپ اپنے کام سے فری ہو جائیں, کوئی کام نہ کریں, کوئی فکر نہ کریں, آپ بس گھر بھی آپ کو ہم دیں گے, آپ بیٹھیں وہاں پہ صرف اسلام کے دفاع میں آپ کام کریں, بس کوئی بھی نہیں. جب محدثین پر حملے ہو رہے تھے, حضرت عبداللہ بن مبارک حدیث پر حملے ہو رہے تھے, محدثین کو جہمیہ کہا جا رہا تھا. این اسی وقت میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 محدثین, حضرت حضرت سفیان بن عیینہ اور ایک اور محدث سے بہت بڑے, ان کو وہ بھی حضرت سفیان کے نام سے تھے, ان کو دونوں کو کہا کہ تمہارے گھر کا ٹوٹل خرچہ, تمہارے بچوں کی شادیاں, سارا نظام میں کروں گا, تم نے صرف بیٹھ کے حضور کی حدیث کا دفاع کرنا ہے بس. اور وہ بھی آگے سے وفادار تھے. وہ جب بھی نماز پڑھتے نا رات کو, پچھلی رات کو سجدے میں جا کے دعا کرتے, مولا عبداللہ بن مبارک نے ہمیں فارغ البال رکھا ہے تیرے نبی کے دین کی خدمت کے لیے, مولا اس کو بخش دے. تم عبداللہ بن مبارک جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ میں نے تجھے اسی دن بخش دیا تھا جس دن وہ سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری تیرے لیے دعا کیا کرتے تھے. بتائیں ہم نے کیا کیا جی؟ ہم نے پیر پالے ہیں, ہم نے اس طرح کے کتے پیلے پالنے والے ہیں جی. ہم پیر کو جا کے نذرانہ دیتے ہیں, پیر کا کے کتے پال رہے ہیں, پیر کے گھوڑے کھا رہے ہیں مکھڑی. آگے دیکھیں جی,
پھر انہوں نے ایک اور ڈھونگ رچایا، عالمی انعامات اور ریوارڈ. یہ ذہن میں رہے، یہ تقریباً مسلمانوں میں جس کو بھی دیا جاتا ہے یہ اسی کو دیا جاتا ہے جو اسلام کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن. جس نے جناب نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایک خاتون ہے پاکستان کی، نام اس کا پتہ نہیں کیا یار، ملالہ یوسف زئی، ٹھیک ہے جی. اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی ہے. داڑھی کے بارے میں اس نے بڑی بکواس کی جی. پردے کے بارے میں اس نے کہا یہ وحشت آتی ہے مجھے، داڑھی دیکھ کے مجھے وحشت آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے. اس نے کہا یہ تو فرعون کی، یہ تو وہ، اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں جی. اور نعوذ باللہ سیدھا سیدھا اسلام پہ حملے کیے اس نے. اس کو جناب نوبل انعام دیا. بتائیں اس سے کیا ہوگا؟ پیچھے جو دین دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی حوصلے بڑھیں گے، وہ بھی کہیں گے یار یہ والا انعام ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہم بھی آگے بڑھیں جناب، ہماری بھی دنیا عیسائیت میں نام ہو ہمارا. پھر اس طرح کیا ہوگا؟ یہ عیسائیت کی تبلیغ کے ذرائع ہیں یار، یہ تحریک تنصیر کو کامیابی کی طرف لے جانے والی باتیں. اور سلمان رشدی ذلیل اسلام کے خلاف کتاب لکھی اس نے، اسے جناب نوبل انعام دیا گیا ہے، اور اسے دنیا کا امن پسند ترین بندہ ہے وہ بندہ قرار دیا گیا جی نصرانیوں کی طرف سے، اس کو انعام دیا گیا. بتائیں اس سے گستاخ بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ اور پھر ہمارے پاکستانی جو ہیں انہوں نے پچھلے سال دو تین سال پہلے پاکستان میں فلمیں بنانے والی خاتون کو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا. بتائیں فلمیں بنانے والی، ڈرامے بنانے والی خاتون کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا. اچھا جی، اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کی حرکتیں چیک کریں، یہ کس طرح کر کے پھر فلمیں بناتے ہیں، بہت سستے ترین داموں پہ بیچتے ہیں. کیا نام لیں؟ خود جدہ کے اندر یہاں کے ایک یہ مدرسہ ہے نا منصورہ مرکز جو ہے، یہاں کے ایک عالم تھے مسعود عالم ندوی. مسعود عالم ندوی، ان کا میں نے مضمون پڑھا تھا بہت عرصہ پہلے. انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ میں خود جدہ میں گیا، کہتے ہیں کہ جدہ کے اندر اور ریاض کے اندر کہتے ہیں کتاب میلہ لگا. کتاب کے میلے لگتے ہیں نا بڑے بڑے، کہتے ہیں کتاب میلہ لگا. کہتے ہیں وہاں پر کتابیں اسلام کے خلاف ہیں جی، اور کتاب کے ٹائٹل پر جناب تصویر بنی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جیسے چرچوں کے اندر وہ بغیر کپڑوں کی تصویر بنی ہوتی ہے، وہ والی تصویر. کہتے ہیں وہ کتابیں فروخت ہو رہی تھی اور سر عام فروخت ہو رہی تھی. بتائیں. اور اسی طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے قاہرہ کے اندر کتاب میلہ لگا جی، وہاں پہ انہوں نے سستے داموں فلمیں بیچی ہیں. نعوذ باللہ یسوع مسیح نام کی فلم جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ والی فلم انہوں نے بڑے سستے داموں بیچی ہے. کہاں پہ؟ مصر کے اندر. یہ ان کے بہت سارے جو ان کے ذرائع ہیں نا جی، جن ذرائع سے تحریک تنصیر کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بہت سارے. ہمارے کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جائے نا، پورے جناب دنیا میں لوگ ہلچل مچا دے، وہ فلانا مسلمان ہو گیا. یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ہاتھوں سے جا کتنے رہے ہیں، ان کی فکر ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں. یہ میں آپ کو تھوڑی سی تعداد بتاتا ہوں ان کی، ذرا آپ حیران ہوں گے. دیکھیں اسلام کے خلاف کام کرنے والی ان کی جو تنظیمیں ہیں نا، صرف تنظیمیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 21,000 ہے. 21,000 تنظیمیں. ہمیں تو ایک کے نام کا نہیں پتا کہ کون کون سی تنظیمیں کام کر رہے ہیں، خاص عرب ملکوں میں کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد عیسائی مبلغین تیار کرنے والے جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، ان اداروں کی تعداد جو ہے وہ 3970 ہے، جو صرف مبلغ تیار کرتے ہیں. اور وہ ادارے جہاں پہ مسلمانوں کے بچوں کو داخل کر کے ان کو عیسائی بنایا جاتا ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ 92,200 ہے. 92,200 وہ ادارے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے بچوں کو داخل کر کے ان کو نصرانی بنایا جاتا ہے، ان کا دین تبدیل کیا جاتا ہے. اچھا، ان کے رسالے میں پہلے بتا چکا آپ کو، 250 سے زائد رسالے ہیں ان کے جو ماہانہ چھپتے ہیں اسلام کے خلاف، رات دن تباہ ہو رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد سالانہ جو انہوں نے ایک بجٹ رکھا ہے کتابیں چھاپنے کا، وہ کتابیں کتنی چھائے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف؟ 10,000 سے زائد کتابیں، رسائل اور مقالے وہ اسلام کے خلاف شائع کی جاتے ہیں. 10,000 رسائل کتابیں یہ اسلام کے خلاف شائع کی جاتی ہیں. بتائیں جی، ہمارا اس کے مقابلے میں ہمارا کیا کام ہے؟ صفر ہے. ہمارا کوئی ایسا رسالہ نکلتا ہو بتائیں، ہمارا کوئی ایسا ادارہ ہو جو نصرانیوں کو پکڑ کے مسلمان کرتا ہو، ہاں جی، جو کہتا ہو جناب ان کو پکڑ کے ان کے بچوں کو لیں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے اور جناب مسلمان بنائیں گے. کوئی ایک ادارہ نہیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے اپنے ادارے اس وقت یہودیت اور نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے مولوی یہودیت اور نصرانیت کے مبلغ بنے، ہماری اپنی عوام جو ہے وہ یہودیت اور نصرانیت کے وکیل بنی. بات تو ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میدان میں بھی
دلائل جمع رکھنے کی، دلائل کو پڑھنے کی، اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ عز و جل پھر کسی دن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔